اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، ایک عنوان کے تحت اور ایک موضوع کے تحت ہمارے آپ کے درمیان ایک گفتگو کا آغاز ہوا اور منزل بمنزل تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عنوان شروع کیا کہ ہم شیعہ در اہل بیت پر کیوں ہیں، اس لیے کہ اکثر ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ آپ در اہل بیت سے وابستہ کیوں ہیں، آپ در اہل بیت ہی پر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، ایک در کے علاوہ کیا کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کے سلسلے میں عرض کر چکا، آج اپنی بات کو اور آگے بڑھاؤں۔ اہل بیت جن کے متعلق میں کل عرض کر چکا، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت میں ہم کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے۔ ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام بنانا نہیں ہے۔ اہل بیت ہمارے نہیں ہیں، اہل بیت رسول کے ہیں۔ رسول نے جن کو بتایا ہم نے ان کو مانا، رسول نے جن کو نہیں بتایا ہم نے ان کو اہل بیت میں نہیں مانا۔ کسی کی کا احترام کرنا اور ہے اور کسی کو اہل بیت میں ماننا اور ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اوپر یہ ایک الزام ہے کہ آپ لوگ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ آپ ازواج رسول کو نہیں مانتے، آپ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ کوئی بھی آدمی کسی پر زبردستی کوئی الزام رکھ سکتا ہے، کسی کی زبان بند نہیں ہے، بولنے کا اختیار ہر ایک کو ہے۔ مگر کیا معاملہ ہے کہ عالم اسلام میں ہماری حیثیت کچھ ایسی ہے کہ ہمارے ماننے ہی سے کسی پر مہر لگتی ہے اور ہمارے انکار کر دینے سے کوئی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری کوئی حیثیت نہ ہوتی، ہمارا کوئی مرتبہ نہ ہوتا، ہماری کوئی آواز نہ ہوتی، ہماری کوئی سے نہ ہوتی، تو آپ مانیے یا نہ مانیے ہماری صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، ہمارے معاملات کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ عالم اسلام ہم کو تسلیم کرتا ہے، بھلے وہ اس کا اعلان کرے یا اس کا اعلان نہ کرے، وہ اس بات کو مانتا ضرور ہے کہ یہ غلامان اہل بیت اگر مانیں گے تو ہمارے اوپر مہر لگے گی، انکار کر دیں گے تو ہمارا وجود نہ رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ ان کا کہ آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ان کو نہیں مانتے۔ بھیا جب ہماری کوئی آواز نہیں ہے،
ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہماری کوئی تعداد نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم مائنارٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم وہ نہیں مانتے جو تمام امت مسلمہ مانتی ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو تمام امت مسلمہ کرتی ہے، ہمارے سارے معاملات الگ ہیں۔ ہماری اذان میں جو ٹیکسٹ ادا ہوتا ہے اس میں ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، ہمارے روزہ کے افطار کا وقت الگ ہے، ہمارے حج کا طریقہ الگ ہے، ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم جانیں، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر کیا معاملہ ہے کہ ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ عزیزان گرامی، وہ زمانے ختم ہو گئے، وہ دور ختم ہو گئے، بنی امیہ کا دور ختم ہو گیا، بنی عباس کا زمانہ ختم ہو گیا، ترک و تاتار مٹ گئے، مغل سلاطین کا اب کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہمارا جو دل چاہے وہ ہم کریں۔ لیکن کل تک آپ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آج ہمیں بھی پوچھنے کا اختیار ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے۔ سنیے گا، آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کل تک آپ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، آج ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ علی کو پہلا کیوں نہیں مانتے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آپ علی کو پہلا کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے غدیر کو بھلا کیوں دیا؟ آپ غدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ رسول کی ان حدیثوں پر کیوں نہیں عمل کرتے جو رسول نے اپنے اہل بیت کے لیے ارشاد فرمائیں؟ کبھی علی کے لیے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، کبھی مولا علی کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کبھی اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کبھی اپنے بڑے نواسے کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسن منی، کبھی چھوٹے نواسے کے لیے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ نے کیوں نہیں مانا؟ کیا ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ آج غلامی کا دور نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کا دیا نہیں کھاتے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ صدقہ ہے سرکار سید الشہداء کا، وہ صدقہ ہے مولائے کائنات کا، وہ صدقہ ہے در اہل بیت کا۔ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون مجلس کے تبرک سے بنا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ وہ خون جو بنا ہے وہ نجس غذا سے نہیں بنا ہے، مجلس کے حصے سے بنا ہے۔ دیکھیے یہ آ گیا محرم، 2 مہینے 8 دن، یہ قوم، یہ عزادار، یہ ماتمدار، یہ مجلسوں میں شرکت کرنے والے مجلسوں میں جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا ہے، نیاز حسین تقسیم ہوتی ہے، نام حسین پر کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس کھانا کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ خون صدقہ کس کا ہے؟ وہ صدقہ کس کا ہے؟ وہ صدقہ امام حسین کا ہے، تبرک کا صدقہ ہے، ہمارا سلسلہ پاک سلسلہ ہے، ہم نمک سے غداری نہیں کرتے، وفادار رہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اور بھیا معاملہ یہ ہے کہ جو جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا بھی ہے۔
یہ تو ایک مثل مشہور ہے کہ جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. وہ دسترخوان بچھتا تھا بنی امیہ کا، دسترخوان بچھتا تھا بنی عباس کا. اس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس کے دسترخوان پر لوگ روٹیاں کے ٹکڑے کھاتے تھے، ان کی روٹیوں پر پلتے تھے تو ان کے گاتے بھی تھے، ان سے حق نمک ادا بھی ہوتا تھا. لیکن دسترخوان اٹھ گیا، ان کے دسترخوان پر ان کے مدح کرنے والے بھی ختم ہو گئے. یہ بات نہیں ہے کہ بالکل ختم ہوئے، نمک کا اثر کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے، نمک کا اثر کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے. مگر عزیزان گرامی، وہ دسترخوان جو در اہل بیت کا بچھا ہوا دسترخوان ہے، وہ دسترخوان جو اہل بیت کا دسترخوان ہے، وہ دسترخوان جو مجلس حسین کا دسترخوان ہے، وہ نیاز جو در حسین سے تقسیم ہو رہی ہے، وہ کل بھی بٹ رہی تھی، آج بھی تقسیم ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے. آپ 5 منٹ بعد افطار کرتے ہیں، 5 منٹ پہلے کیوں نہیں کرتے؟ آپ جب لباس احرام پہنتے ہیں تو دونوں شانے ڈھکے کیوں رہتے ہیں؟ ایک شانہ کھولتے کیوں نہیں؟ ایک شانہ پہ کپڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں نہیں ڈالتے؟ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے صبح سے شام تک کے آتی ہیں. اب اس کو ہم کیا کریں کہ ہم یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. میں عرض کر چکا ایک مجلس میں کہ ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام بنانا نہیں ہے. ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز گڑھی نہیں ہے، ہم نے زبردستی بنا کے کسی چیز کو مانا نہیں ہے. ہمارا کام ماننا ہے. جیسا ہمیں رسول نے بتایا، جیسا ہمیں اہل بیت نے بتایا، ویسا ہم کرتے ہیں. اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو جا کے رسول سے کہے، جا کے علی سے کہے. ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، امت مسلمہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہے. ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، زمانہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے اندر بھی الگ الگ مسئلے ہیں. کسی فقہ میں ناف کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کسی فقہ میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جاتا ہے. کہاں پر آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں، کہاں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں آپ، اس میں بھی الگ الگ فقہوں میں الگ الگ باتیں ہیں. مجھے جب اس میں جانا نہیں ہے تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے. ابھی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، مسجد میں جماعت ہوئی، مولانا صاحب آئے، آ کر کے انہوں نے امامت کی، آپ صف میں کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے. ہمارا ہاتھ کھولنے کا سلسلہ ملا کہاں سے ہے؟ ہمارے ہاتھ کبھی بندھے نہیں، اس لیے کہ ہماری آستینوں میں کبھی بت بھی نہیں چھپے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں کہ رسول نماز پڑھاتے تھے، رسول امامت فرماتے تھے. رسول دنیا سے سدھارے، زمانہ کیسے نماز پڑھنے لگا، رسول کے بعد کیسے جماعت کی نماز ہونے لگی، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے. وہ بحث میں اس وقت آپ کی خدمت میں کرنے والا نہیں ہوں. لیکن
جب خلافت کی 3 منزلیں گزر گئیں، جب خلافت تینوں منزلوں سے گزر کے چوتھی منزل میں آئی اور زمانہ علی کے دروازے پر آیا، علی کو گھر سے لے کے مسجد میں آیا، یا علی آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یا علی آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یا علی آئیے، علی کو گھر سے لے کے مسجد میں آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ علی نے امت کی شرطوں پر بیعت نہیں قبول کی ہے، اپنی شرطوں پر بیعت کے قبول کیا ہے۔ علی کی اپنی شرطیں تھیں کہ جو علی نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، زمانہ علی کو لے کے مسجد میں آیا کہ یا علی آئیے، علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، علی منبر پر تشریف لے گئے، اور علی جو منبر پر تشریف لے گئے تو علی منبر کی سیڑھی پر نہیں بیٹھے۔ بھائی دیکھیں یہ بھی منبر رکھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس میں منبر میں سیڑھیاں ہیں اور ایک عرشہ ہے جو سب سے بلند ہے، عرشہ۔ رسول اللہ عرشہ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ مولا علی جب منبر پر تشریف لائے تو سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، عرشہ منبر پر آ کے بیٹھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے رسول شب معراج عرش پر جا رہے ہیں، علی منبر پر جا رہے ہیں، علی منبر پر آ رہے ہیں، عرشہ منبر پر آ کے بیٹھے، خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی، پالنے والے اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ حق اپنی پہلی منزل کی جانب واپس آ گیا، پہلی منزل کی طرف واپس آ گیا، پہلی منزل کی طرف واپس آ گیا۔ علی کا خطبہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، نیچے صحابہ کا مجمع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، بازو سے بازو ٹکرا رہا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں علی منبر پر آ کے جو خطبہ شروع کرتے ہیں تو خطبہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ پالنے والے اللہ کا شکر ہے کہ حق اپنی پہلی منزل کی طرف واپس آ گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا علی نے کیا کہا؟ حق اپنی پہلی منزل کی طرف واپس آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مسجد میں بیٹھے تھے سب گردنیں ہلائے سنتے رہے، کسی نے یہ نہ کہا کہ علی آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ پہلی منزل کی طرف واپس آ گئے، علی نے خطبہ دیا۔ جب خطبہ ارشاد فرما چکے، خطبہ دے چکے، تو علی منبر سے اترے، نماز کا وقت تھا، علی مصلی پر کھڑے ہوئے، محراب عبادت میں آئے۔ ابھی تک تو نماز کی امامت کوئی اور کرتا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ رسول کے بعد نماز کی امامت علی کر رہے ہیں۔ آج علی نماز پڑھا رہے ہیں، علی آگے کھڑے ہوئے، صفیں درست ہوئیں، مجمع علی کے پیچھے کھڑا ہوا، علی نے نماز پڑھائی۔ سنیے گا، ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ علی نے نماز پڑھائی۔ جب علی نماز پڑھا چکے، علی نے نماز کو تمام کیا تو پرانے صحابہ نے آگے کہا کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو محمد پڑھاتے تھے۔ آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ علی نے وہی والی نماز پڑھائی جو رسول پڑھاتے تھے، تو اب رسول اور علی کے درمیان جو وقفہ گزرا اس میں نماز بھی بدل دی گئی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو ہم جو نماز میں ہاتھ کھولتے ہیں، ہمارے رہبر نے نماز میں ہاتھ کھولے، ہمارے رسول نے نماز میں ہاتھ کھولے، تبھی تو پرانے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے وہ والی نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد نماز بھی بدل دی گئی۔ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد نماز بھی بدل دی گئی۔ نماز عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور فروع دین میں اول نماز ہے، پہلی نماز ہے، اول نماز دوسرے روزہ، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ تو عزیزان گرامی اب ایک جملہ ہمیں کہنے دیجئے کہ جب نماز جیسی عبادت بدل دی گئی ہو تو دوسری عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو دوسری عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ بہرحال جیسا ہمارے رہبر نے کیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے، کسی کو زبردستی نہیں منوایا جا سکتا ہے۔ جس کی طرف دل راغب ہی نہ ہو، جس کی طرف دل جھکے ہی نہ، اس کو زبردستی نہیں مانا جائے گا۔ کوئی کسی کو ڈنڈا لے کر کے کسی سے محبت نہیں کروا سکتا۔ وقتی طور پر، طاقت کے زور پر، ڈنڈے کے سے ڈرا اور دھمکا کر کے آپ کسی کو زبردستی کچھ کروا سکتے ہیں، مگر انسان کا دل نہیں جھکوا سکتے ہیں۔ آپ دل نہیں جھکوا سکتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دل راغب ہی نہیں ہوتا، ہمارا دل ایک ہے۔ دیکھیے، دل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آنکھیں دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، مگر انسان کے جسم میں دل ایک ہی ہے۔ اب اس کو ہم کیا کریں؟ جو دل ہم در اہل بیت پر رکھ آئے ہوں وہ دوسرے کے در پر کیسے چلے جائیں؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ آپ ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام بھلے اپنی زبان سے نہ کہہ رہا ہو، مگر ہم کو تسلیم ضرور کر رہا ہے۔ ہماری اہمیت، ہماری حیثیت، ہمارے وجود کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں، ہمیں کافر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے۔ ہمارے اوپر صبح سے شام تک اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اعتراضات ہمیں قبول ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے عادی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اعتراضات ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے جب محرم آتا ہے تو فتووں کے کارخانے بہت جلدی پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں، ان میں پروڈکشن بہت تیز شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی 10 مہینے جو فیکٹریاں زنگ کھایا کرتی ہیں 2 مہینے کے لیے اس میں کام کاج شروع ہو جاتا ہے۔ فتوے ڈھل رہے ہیں، آ رہے ہیں، پروڈکشن شروع ہے، جاری ہے، ہمارے خلاف یہ فتویٰ، ہمارے خلاف یہ فتویٰ، ہمارے خلاف یہ فتویٰ، ہمارے خلاف یہ فتویٰ۔ آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں، غلط کرتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یا حسین کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، صبح سے شام تک، یہاں سے وہاں تک۔ لیکن ایک جو فتویٰ
بہت عام ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے اوپر الزام کفر لگتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا، مانا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کافر ہیں، ہوں گے ہم کافر، مگر ہم آپ کے مسلمان تو نہیں ہیں، آپ نے تو ہمیں کلمہ پڑھایا نہیں ہے، کلمہ ہم نے رسول اللہ کے کہنے پر پڑھا ہے، دین اللہ نے بھیجا ہے، رسول اللہ اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ نے ہمیں بتایا، جن باتوں کو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ کس وجہ سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے یا کافر رہتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ہم عمل کر رہے ہیں تو ضرور کافر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی نظر میں تو ہم کافر ہیں نہیں، مسلمانوں کی نظر میں کافر ہیں۔ اب محشر میں آپ کی چلنے والی نہیں ہے، محشر میں آپ کی چلنے والی نہیں ہے۔ ان کا کہ یہ کافر ہیں۔ کافر کے مطلب کیا ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والا۔ سنیے گا، کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والا، جو جس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ڈکشنری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ ان کا کہ یہ شیعہ کافر ہیں، ہم نے کہا بے شک ہم کافر ہیں، اس لیے کہ یہ کافر کا لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ آج علی کے غلاموں کو کافر کہا جاتا ہے، کل علی کے باپ کو کافر کہا جاتا تھا، کل حضرت ابو طالب کو کافر کہتے تھے کہ ابو طالب تو اسلام لے کے نہیں آئے، وہ ایمان لے کے نہیں آئے، ابو طالب کافر ہیں۔ نہ مسلمانوں کے کہنے سے ابو طالب کافر ہو گئے، نہ ان کے کہنے سے ہم کافر ہوں گے، نہ ہم کافر ہوں گے۔ لیکن دیکھیے کافر کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے بڑا عجیب ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ عرض کرتا چلوں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ایک احترام ہے اور اس کے لیے الگ شرائط و مسائل ہیں۔ کوئی اگر کافر ہے، کوئی اگر اللہ اور رسول کا انکار کرنے والا ہے تو وہ مسجد کے حدود میں اس جگہ پر نہیں آ سکتا ہے، یہاں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، باہر رہے گا، صحن تک آ جائے گا، لیکن یہاں اندر حال میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی اللہ اور رسول کا انکار کرنے والا ہے تو وہ مسجد کے حال میں یہاں مسجد میں نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی آ گیا تو آپ مسجد کو پاک کیجئے، اس کے بھی مسائل ہیں، اس کے اندر بھی تمام چیزیں ہیں، تو کافر یہاں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کافر ہے تو جب مسجد میں نہیں جا سکتا ہے تو مکے میں کیا جائے گا؟ جب نقلے میں نہیں آ سکتا تو اصل میں کہاں جائے گا؟ اب پتہ نہیں ہم کیسے کافر ہیں، عالم اسلام نے آج تک اس کی وضاحت نہیں کی۔ ہم کیسے کافر ہیں کہ ہم ہیں بھی کافر مگر مسجد میں بھی آتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان چکر بھی لگاتے ہیں، لباس احرام بھی پہنتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، سر بھی منڈاتے ہیں، کافر کے کافر ہیں۔ ہم کافر ہیں، بھئی کافر ہیں تو ہمارے لیے ویزا نہ ایشو کیا جائے۔ چلیے ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں نا، لیکن جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، جب ہم حج کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو حج کا ویزا انڈین گورنمنٹ نہیں دیتی ہے، ہندوستانی گورنمنٹ سے ہم کو ویزا نہیں ملتا، ویزا ہمیں سعودی گورنمنٹ دیتی ہے، اسلام کی ٹھیکیدار گورنمنٹ دیتی ہے۔ جو اسلام کی ٹھیکیدار ہے وہ ہمیں ویزا ایشو کرتی ہے، وہ گورنمنٹ ہم کو ویزا ایشو کرتی ہے
کہ جس کے پرچم پر فلیگ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار، جن کے ملک میں کعبہ ہے، جن کے ملک میں حرم رسول ہے، جو اسلام پر پوری اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ کیسے کھڑے مسلمان ہیں کہ حج اور عمرے کے واسطے کافروں کو ویزے دے رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ویزا بین ہو جائے۔ یہ شیعہ کافر ہیں، بین ویزا، نہیں آ سکتے مکے میں، نہیں آ سکتے مدینے میں، نہیں آ سکتے حج کرنے، نہیں آ سکتے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ویزا بین، مختلف ممالک ویزا بین کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ آپ کے لیے ویزا بین ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو ہمارے واسطے سعودی عرب ویزا بین کر دے، حج کا ویزا نہ ایشو کرے، عمرے کے ویزے نہ ایشو کرے۔ مگر نہ جانے کیسے کافر ہیں کہ دھڑا دھڑ ویزے بھی ایشو ہو رہے ہیں، طواف کعبہ بھی کر رہے ہیں، مکے بھی جا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، کافر کے کافر ہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس چیز نے ہم کو سوچنے پر مجبور کیا، ہم کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں تو وہ ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، ہماری سوچ اور ہماری فکر کہیں پر دھوکہ کھا رہی ہے، دھوکہ کھا رہی ہے۔ اور جب ہم نے اس کی اسٹڈی کی اور ہم اس کی گہرائی میں گئے تو ہمیں یہ نظر آیا اور ہمیں یہ ملا کہ بھائی جب پوچھا اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب آپ ہم کو بتائیے کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم تو شیعہ ہیں نا، ہم کافر ہیں، تو کافر کہتے کس کو ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ تو ان سے ہم نے فوراً دوسرا سوال کیا کہ بھئی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی شیعہ کہتے ہیں دوست کو۔ سنیے گا، شیعہ کہتے ہیں دوست کو، اور کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ جو انکار کرے وہ کافر ہے، جو شیعہ ہے وہ دوست ہے۔ تو اب ہمارا ذہن پریشان ہوا، فکر پراگندہ ہوئی کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم کافر بھی ہیں، ہم مکے بھی جا رہے ہیں، ہم کافر بھی ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، ہم کافر بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کافر بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم کافر بھی ہیں، بڑے بڑے مسلمانوں کے شانے سے شانہ ملا کر کے طواف کعبہ میں بھی شریک ہیں۔ تو جب غور کیا تو ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ یہاں معاملہ کچھ دوسرا ہی ہے۔ یہ وہ کافر نہیں ہے کہ جن کافر کو کافر ہم سمجھ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جس طرح کافر کا معنی ہم لے رہے ہیں یہ وہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو سوچنا شروع کیا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ایک دن ایک بات سمجھ میں آئی، سن لیجئے اور بات کو اپنی آگے بڑھاؤں۔ ایک دن ایک بات سمجھ میں آئی اور وہ بات یہ تھی کہ حضور سرور کائنات جب دنیا سے سدھار رہے تھے، حج آخر سے جب واپس پلٹ کے تشریف لا رہے ہیں مدینے، تو خم کے میدان میں رسول پر یہ حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ رسول اللہ نے مجمع کو روکا، ممبر بنوایا، ممبر پر تشریف لے گئے، علی کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سنیے گا، علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ہم نے رسول کی موجودگی میں رسول کے سامنے علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔
علی کو مولا مانا، رسول دنیا سے سدھار گئے، اور رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ابھی رسول اللہ کی میت دفن نہیں ہوئی تھی، میت کو غسل و کفن دیا جا رہا تھا، علی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رسول کو غسل دے رہے تھے، رسول کو کفن پہنا رہے تھے، رسول کی میت دفن نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے، عالم اسلام نے اپنا ایک آلٹرنیٹ انتظام کیا، ہدایت کا انتظام کیا، وہ انتظام کیا جس کا سلسلہ بعد رسول چلا، خلافت کا سلسلہ چلا۔ ہم نے غدیر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کی، بعد رسول امت نے جس کو مانا ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو جب یہ ہماری سمجھ میں نکتہ آیا تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بے شک ہم شیعہ بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، شیعہ غدیر کے ہیں، بعد رسول خلافت کے کافر ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے اوپر فتوے بھی جاری کیے جاتے ہیں، ہمیں کفر کا فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا اثر ہوتا نہیں ہے، کسی چیز کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ ارے 1400 برس ہو گئے، جب تیر و تلوار کا ہمارے اوپر اثر نہ ہوا تو کاغذ کے ٹکڑوں کا اثر کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ وقت تمام ہو رہا ہے اور جلدی جلدی بات کو اپنی مختصر کروں، بقیہ اس کے آگے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان کا کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ازواج رسول کو آپ نہیں مانتے، اصحاب رسول کو آپ نہیں مانتے، یہ بھی ہمارے اوپر الزام ہے۔ جیسے دوپہر میں 12 بجے دن میں جب سورج نکلا ہوا ہو، کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے والے کو اوپر اعتراض ہوگا، سورج کی روشنی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے ہی عالم اسلام جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے تو عالم اسلام پر اعتراض ہے، ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک معاملہ ضرور ہے کہ دل میں کچھ ایسی کسک ہے اور دل میں کچھ لوگوں کی ایسی محبت ہے کہ ان کی محبت تو ہے مگر ان کا نام نہیں لے پاتے، نام زبان پر نہیں آتا۔ کیا آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ زبان سے نام نہیں لیا جا رہا ہے، ایک جنرل بات کہہ دی کہ آپ اصحاب کو نہیں مانتے، آپ ازواج کو نہیں مانتے۔ میں سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات کی گواہی دیں گے۔ عالم اسلام میں اکیلے صرف اور صرف ہم ہی ہیں جو اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ان تینوں طبقوں کو مانتے ہیں جو رسول کے بعد ہم کو نظر آئے، ہم کو ملے۔ اصحاب کو ہم مانتے ہیں، ازواج کو ہم مانتے ہیں، اہل بیت کو ہم مانتے ہیں۔ کیا ہم ازواج کو نہیں مانتے؟ جناب خدیجہ زوجہ رسول نہیں تھیں؟ میرا ایک سوال ہے امت مسلمہ سے، کیا جناب خدیجہ رسول کی زوجہ نہیں تھیں؟ جناب خدیجہ تو وہ بیوی تھیں، جناب خدیجہ تو وہ بیوی تھیں
کہ جب تک زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، رسول نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ رسول کی 9 بیویاں تھیں کہ رسول کی 11 بیویاں تھیں، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی ایک اکیلی رہی۔ کیا جناب ام سلمہ بی بی نہیں تھیں؟ کیا یہ زوجہ رسول نہیں تھیں؟ اور بھی رسول کی بیویاں ہیں، کیا وہ ازواج رسول میں نہیں تھیں؟ ہم انہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں کہ نچھاور نہیں کرتے؟ ہم ان سے عقیدت محبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ ہم ختیجہ کو نہیں مانتے؟ کون سا اہل بیت کا چاہنے والا ہے جو کہے کہ ہم ختیجہ کو نہیں مانتے؟ سب ختیجہ کو مانتے ہیں، سب ام سلمہ کو مانتے ہیں، سب اور دوسری اہل بیت کے چاہنے والی بیویوں کو مانتے ہیں۔ تو اب یہ الزام ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے کہ آپ ازواج کو نہیں مانتے، آپ ازواج کو نہیں مانتے۔ ہم اصحاب کو مانتے ہیں، اصحاب رسول کو ہم مانتے ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے ان کی۔ جناب سلمان کے صحابی رسول نہیں ہیں؟ جناب ابوذر صحابی نہیں ہیں؟ جناب مقداد صحابی نہیں ہیں؟ جناب حذیفہ صحابی نہیں ہیں؟ کہ یہ اصحاب کرام میں نہیں ہیں؟ کہا نہیں، سلمان بھی صحابی ہیں، ابوذر بھی صحابی ہیں، میثم بھی صحابی ہیں، عمار بھی صحابی ہیں، مقداد بھی صحابی ہیں۔ کہ ہم ان کو نہیں مانتے؟ ان کو مانتے ہیں۔ ہم نے مقداد کو مانا، عمار کو مانا، سلمان کو مانا، ہم نے ختیجہ کو مانا، ہم نے ام سلمہ کو مانا، ہم نے علی کو مانا، ہم نے فاطمہ کو مانا، ہم نے حسن کو مانا، ہم نے حسین کو مانا۔ اب وہ الگ بات ہے جن کو آپ منوانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کھل کے کہہ بھی نہیں پاتے، وہی ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، چھپ بھی نہیں پا رہے ہیں اور سامنے آ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا۔ آج بس رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محرم کی 5ویں رات آ گئی، 4تھی محرم کا دن تمام ہو گیا۔ سال بھر جن دنوں کا انتظار رہتا تھا، جن ایام کی ہم کو فکر رہتی تھی، وہ دن آئے، مگر تیزی کے ساتھ دن بیتتے چلے جا رہے ہیں۔ سلام ہو آپ پر یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج 5ویں رات ہے۔ آج کی رات ہم زینب کے لاڈلوں کا ماتم کرتے ہیں۔ آج کی رات اون و محمد کا ذکر کرتے ہیں، زینب کے لاڈلے۔ آپ پہچانتے ہیں کہ اون و محمد کون ہیں؟ اون و محمد کون ہیں؟ اون و محمد وہ شہزادے ہیں، اون و محمد وہ شہزادے ہیں کہ جو شجاعت نانا سے بھی ورثے میں لے کے آئے، دادا سے بھی ورثے میں لے کے آئے، جن کو ددھیال سے بھی ورثے میں شجاعت ملی، جن کو ننھیال سے بھی ورثے میں شجاعت ملی، جن کے دادا جعفر طیار تھے، جن کے نانا علی مرتضی حیدر کرار تھے، علی کے نواسے، جعفر کے پوتے، بڑے بہادر بچے تھے، بڑے بہادر تھے۔ زینب کے لاڈلے شب عاشور ماں بچوں سے کہہ رہی تھی، میرے بچوں کل قربانی آل محمد کا دن ہے،
میرے بچوں کل تم اپنی جان اپنے ماموں پر قربان کر دینا. عزیزوں یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اور کربلا میں ماؤں نے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کیا. کربلا میں ایسی مائیں ہم کو نظر آتی ہیں جیسی مائیں ہم کو تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی. جو مائیں ہم کو کربلا میں نظر آئی ہیں، عزیزوں بچے کے لیے دنیا ایک طرف ہو جائے مگر ماں ایک طرف رہتی ہے. ماں کبھی بچے کے خلاف نہیں جاتی. ماں کی دل میں جو محبت ہوتی ہے اسی کو مامتا کہتے ہیں. بے شک باپ بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے مگر باپ کی محبت کے لیے لفظ نہیں ہے. زبان باپ کی محبت کے لیے کوئی لفظ نہیں پیش کرتی. ماں کی محبت کے لیے لفظ ہے مامتا. ہائے کربلا، وہ کربلا کی مائیں تھی جن پر ہمارا سلام. وہ کربلا کی مائیں تھیں جنہوں نے اپنی محبتوں کو حسین پر قربان کر دیا. ہاں وہ وہب کی زوجہ جس نے اپنے بچے کو حسین پر قربان کیا. وہ ام فروا جو اپنے 13 برس کے قاسم کو حسین پر قربان کر رہی ہیں. وہ زینب جو اپنے لاڈلوں کو حسین پر قربان کر رہی ہیں. وہ ام لیلا جو اپنے 18 برس کے شبیہ پیغمبر بیٹے کو حسین پر قربان کر رہی ہیں. اور آخر میں مامتا تڑپ جاتی ہے جب 6 مہینے کا بچہ مقتل میں باپ کے ہاتھوں پر آتا ہے. ہائے زینب کے لاڈلے، ہائے اون محمد، خیمے میں ماں نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، خیمے کے باہر حسین نہیں رکھنے دیتے ہیں. شہزادے بہت پریشان تھے، حسین کے پاس آئے، ماموں اجازت دیجئے. حسین نے اجازت نہیں دی. میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو میری بہن کے باغ کے پھول ہو. تم دنیا سے سدھار گئے تو میری بہن کیا کرے گی؟ خیمے کے اندر آئے، ماں رکنے نہیں دیتی. میرے بچوں اگر تم نے حسین پر اپنی جان نثار نہ کی، اگر تم میرے بھائی پر قربان نہ ہوئے تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی. پہچانیے بڑا مشکل مرحلہ تھا اونا محمد کے لیے. عزیزوں ایک جملہ کہوں، مشکل کشا کے نواسے مشکل میں پھنس گئے تھے. خیمے میں مشکل کشا کی بیٹی بیٹھنے نہیں دیتی ہے، خیمے کے باہر مشکل کشا کا بیٹا ٹھہرنے نہیں دیتا. آخر میں ہاتھ جوڑے میں ماں کی خدمت میں آئے. مادر گرامی ماموں اجازت نہیں دیتے، آقا سے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ ایک مرتبہ زینب در خیمہ پر آئیں، بھائی کو آواز دی، میرے بھیا حسین، میرے بھیا، اے میرے بھیا، اس بہن کے ہدیے کو بھی قبول کر لیجئے. اے میرے بھیا، اس بہن کا ہدیہ بھی آپ کی سرکار میں قبول ہو جائے. اب حسین کیا کرتے؟ اونو محمد کو اجازت دی، کہا بہن جو تمہاری مرضی وہ حسین کی مرضی، جو تمہاری مرضی وہ امام کی مرضی، وہ حسین کی مرضی. اونو محمد کو مقتل کی اجازت دی. 2 کمسن شہزادے، چھوٹے چھوٹے بچے رہوار پر سوار ہوئے. یہ بچے کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ یہ کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان 12, 14, 13, 18 سال کے مقتل میں جا کے لڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو فن سپاہ گری سکھایا کس نے؟ ان کو میدان میں تلوار چلانا سکھائی کس نے؟ ان کو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کا طریقہ بتایا کس نے؟ قاسم ہوں، اون محمد ہوں، علی اکبر ہوں، یہ سب کو عباس نے داد شجاعت دی ہے. یہ عباس کے سکھائے ہوئے شہزادے تھے. شہزادے رہوار پر سوار ہوئے، حسین کو جھک کے سلام کیا.
عباس کے سامنے ہاتھ جوڑے، مقتل کو سدھارے۔ حسین نے خدا حافظ کہا، لڑتے لڑتے بہت دور مقتل میں پہنچ گئے، تلوار چلا رہے تھے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، رجس پڑھ رہے تھے، دشمنوں کو کاٹ رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے، کہاں تک تلوار چلاتے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہاں عزیزو، دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا۔ ایک آواز حسین کے کانوں میں آئی، اے ماموں میرا سلام، اے ماموں میرا سلام۔ تیزی سے حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے۔ اب جو اون محمد کے قریب پہنچے تو شہزادے دنیا سے سدھار چکے تھے، اب اون محمد دنیا میں نہیں تھے۔ ایک میت کو حسین نے اٹھایا، ایک جنازے کو عباس نے اٹھایا، دونوں جنازے لیے ہوئے در خیمہ پر آئے، آگے در خیمہ پر بچوں کی میتوں کو رکھا۔ اب بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ کیسے زینب سے کہیں کہ تمہارے بچے دنیا میں نہیں ہیں، کیسے بہن سے کہیں تمہارے بچے دنیا سے سدھار گئے۔ بچوں کی میتیں در خیمہ پر لا کے رکھی۔ ایک مرتبہ زینب در خیمہ پر آئی، بچوں کی میتوں کو دیکھا، دونوں بھائیوں کی میتیں رکھی تھی، میتوں کے درمیان جگہ کو بنایا، پیشانی خاک پر رکھی۔ پالنے والے تیرا شکر، تو نے قربانی کو قبول کیا، میرے بھائیا کو بچا لے، میرے حسین کو بچا لے۔ زینب کی قربانی قبول ہو گئی۔